اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز، پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر اور ربیع الاول شریف کی پر نور ساعتوں میں آج کا ہمارا ٹاپک حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کے نور پاک سے کائنات کا روشن اور منور ہونا ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کے بھیجا، خوشی کی خبر سنا کے اللہ رب العزت کے قریب کرنے والا بنا کے بھیجا، ڈر کی خبر سنانے کے بعد لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کرنے والا بنا کے بھیجا۔ کس لیے؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائیں، وتعزروہ وتوقروہ، اور لوگ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، توقیر اور عظمت کو بجا لائیں، آپ کا ادب کریں، آپ کا احترام کریں۔ ایمان لانا اور اس کے بعد اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنا، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، یہ تو ایک ہی حکم دے دیا۔ اب فرمایا وتعزروہ وتوقروہ، فرمایا جب ایمان لاؤ اللہ رب العزت کی ذات پہ، جب میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھ لو، مجھے ایک مانو، میرے ساتھ شریک نہ بناؤ، جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا پرچار کرو، تو فرمایا کہ اب سب سے پہلے جو فریضہ تم نے سر انجام دینا ہے، ایمان تم نے قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اب میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور ان کی توقیر ان کو بجا لاؤ۔ فرمایا اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ریسپیکٹڈ نبی ہیں، ان کی عزت کی گئی، رب تعالیٰ نے کروائی۔ فرمایا تم ان کی عزت کرو، اور جب حضور کی عزت کر لو، جب حضور کے ذریعے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لو، اللہ رب العزت کی ذات کے جلووں میں جب مگن ہو جاؤ، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب فرمایا اپنے ٹائم کو، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو، اب صبح و شام اللہ رب العزت کی پاکی کو بیان کرو۔ جس رب نے پیدا کیا، جس نے تمہیں زندگی دی، جس نے ایک پل کے اندر تمہاری ذات کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما دیا، فرمایا اب اس پاک رب کے نام کی پاکی کو بیان کرو، اللہ رب العزت کی تسبیح اسے بیان کرو صبح و شام۔ اب بکرۃ و اصیلا، صبح و شام کا تذکرہ، اس سے یہ مطلب نہیں کہ صبح رب کا ذکر کر لو، شام کو کر لو اب چھوڑ دو، فرمایا نہیں، صبح و شام یہ تو اللہ رب العزت نے انتہا بیان کر دی۔ فرمایا صبح سے لے کے رات گئے تک سارا لمحہ جب بھی تمہیں اپنے کاموں سے فرصت ملے رب کا نام لو، اور جب کاموں میں ہو پھر بھی کوشش کرو اللہ رب العزت کا ذکر پاک تمہاری زبانوں کے اوپر جاری رہے۔ کہ فرمایا یہ عظیم ترین کلمات طیبات ہیں۔ اب حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جس پاک نبی کو رب تعالیٰ نے گواہ بنا کے بھیجا، جن کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا، اس پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا کس طریقے سے اللہ رب العزت نے پرچار خود فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں میرے بیٹے جب پیدا ہوئے، خرجت منی نور، مجھ سے نور نکلا، اضاءت لہا قصور الشام، اور میرے سامنے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، میں نے اپنے بستر کے اوپر ملک شام کے محلات کا نظارہ کیا۔ اب سوال پیدا ہوا، اپنے بستر کے اوپر جلوہ افروز ہو کے وہ جو ملک شام کے محلات روشن ہوئے، جن کا آپ نظارہ کر رہی ہیں، جنہیں آپ دیکھ رہی ہیں، آپ نے دیکھا تو اس کے بعد ہی یہ پتہ بتایا کہ ملک شام کے محلات روشن ہو گئے،
میں نے ان کو دیکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ درمیان میں ہزاروں کی تعداد میں پردے ہیں، بڑے بڑے جنگلات ہیں، بیابان ہیں، درخت ہیں، دیواروں کے پردے، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے سمندر درمیان میں آ جاتے ہیں، کس طریقہ کار سے یہ دیکھا گیا، کیسے یہ دکھایا گیا؟ تو اس کا جواب دیا جناب سیدنا حضرت مولا علی قاری مکی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مرقات شرح المشکات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117 مکتبۃ الرشیدیہ کوئٹہ کی چھپی ہوئی کی یہ کتاب، آپ نے فرمایا اعلم ان النفوس الزکیۃ القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ خرجت واتصلت بالملأ الاعلی ولم يبق له حجاب فتر الکل کالمشاہد بنفسها او باخبار الملک لها۔ فرماتے ہیں اے لوگو جان لو، یقین کر لو، یہ جو نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا ہوتا ہے، جن کے دلوں میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سما جاتی ہے، فرمایا یہ جو نفوس قدسیہ، جو انبیاء اور اولیاء، رب کے پیارے، مقربین، صالحین، شہداء، سعداء، فرمایا یہ تمام لوگ جب ان کا رابطہ اپنے بدن سے ٹوٹ جاتا ہے، اپنی جسمانی خواہشات اور لذات کو ترک کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اب فرمایا تو ان کا رابطہ مالا اعلیٰ پہ ہو جاتا ہے، عرش بریم پہ انوار و تجلیات رب کے برس رہے ہوتے ہیں، ان کا کنیکشن رب کی ذات پاک کے ساتھ، اس کے انوار و تجلیات کے ساتھ، اس کی برستی ہوئی رحمتوں کے ساتھ، جب یہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے برگزیدہ انبیاء اور اولیاء وہاں پہ ان کے جب کنیکشن ہو جاتے ہیں تو فرمایا ان کا رابطہ وہاں پہ ہوتا ہے، اب کوئی پردہ باقی نہیں رہ جاتا، یا تو اللہ پاک کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور وہ ان معاملات کی انہیں خبر دیتے ہیں، اور فرشتوں کے خبر دینے سے ان لوگوں کو ان معاملات کا پتہ چل جاتا ہے، یا فرمایا کہ رب تعالیٰ انہیں خود ہی ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ یہ ہر چیز کے نظارے خود بخود کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ فرمایا ببرکتی نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نور پاک کی برکت سے حضور کے والدہ محترمہ نے اپنے بستر کے اوپر بیٹھ کے ملک شام کے محلات کے نظارے کیے۔ اب جب چند دن ہو گئے حضور کی ولادت باسعادت کو، تو بنی سعد کی کچھ عورتیں، یہ ایک قبیلہ ہے مکہ شریف کے گرد و نواح میں، مضافات میں، وہاں سے چند خواتین آ گئیں کہ مکہ شریف سے بچے لے آئیں۔ وہاں پہ بچوں کو دودھ پلانے کا طریقہ اور رواج تھا، لوگ اپنے بچوں کو صحت افزا مقامات کے اوپر بھیجا کرتے کہ ان کی نشو و نما اچھی ہو جائے، ان کی پرورش اچھے طریقے سے ہو جائے، جسم تازہ ہوا کھلی فضا کے اندر تر و تازگی پائیں، شگفتگی کو محسوس کریں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ بھی آئیں اس قافلے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب پہنچی، آپ کی امی جان سے اجازت لی، آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا حلیمہ فلاں کمرے کے اندر میرے بیٹے آرام کر رہے ہیں، آپ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پسند کر لیا تو ساتھ لے جائیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دروازہ کھولا، مجھے ایسے لگا جیسے اس کمرہ پاک سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبز رنگ کا بستر شریف نیچے، سفید رنگ کی چادر پاک آپ کے جسم شریف کے اوپر۔ میرے دل میں خیال آیا اگر جگاؤں تو بے ادبی، اور اگر نہ جگاؤں تو بے قرار دل کو اب چین نہیں آئے گا کہ ایسا بابرکت کمرہ، ایسا نور چمکتا ہوا اور خوشبو جنت جیسی۔ تو فرماتی ہیں میں نے اللہ کے پاک نبی کے سینہ پاک کے اوپر ہاتھ رکھا، آپ نے چہرہ والضحیٰ سے پردہ ہٹایا اور مجھے دیکھ کے مسکرا پڑے، گویا کہ یہ بتا رہے تھے کہ اے اماں جان آپ نے آنے میں بڑی دیر کی، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ حضور کو میں نے اٹھا لیا، اس رات جو میں اپنے برتن ساتھ لائی تھی سارے کے سارے میرے جانور نے بھر دیے، اونٹنی کو ساتھ لائی تھی وہ پہلے دودھ نہ دیتی تھی، حضور کے نور پاک کی برکت سے، آپ کے قدم شریف کی برکت سے اس نے اتنا دودھ دیا کہ سارے برتن وہ گھر کے بھر گئے۔ پھر فرماتی ہیں صبح اٹھے، حضور کی والدہ محترمہ سے اجازت لی، جب حضور کو لے جانے کا ارادہ کیا تو میں حضور کی اماں جان کے پاس آئی، اجازت لی، واپس جانے کے لیے تیار ہوئے، خیال آیا اے حلیمہ
آپ مکے میں آئی ہیں، چلو کعبہ شریف کا طواف کرو، حجر اسود کا بوسہ لو۔ آج بھی دنیا ترستی ہے اس مقدس گھر کا طواف کرنے کے لیے، اس کے نظارے کرنے کے لیے، حجر اسود کو چومنے کے لیے۔ آج بھی لوگوں کے اذہان میں یہ خیال گردش کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ روح پرور مقام ہوگا؟ آج بھی لوگ یہ چاہتے ہیں ایک مرتبہ زندگی کے اندر وہ مقام آ جائے اور وہ وقت آ جائے کہ جس وقت اللہ رب العزت اس پاک گھر کی حاضری ہمارے نصیبوں کے اندر لکھ دے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں حضور کو اٹھایا، کعبہ شریف کا طواف کیا، اور طواف کعبہ شریف کا جب میں کر چکی، پھر حجر اسود کا بوسہ لیا، حضور کو دلوانے کا ارادہ کیا، تو فرماتی ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بیان فرمایا فخرجت الحجر الاسود بموضعه الى النبی حتى التصق بوجهه الکریم، کہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکل کے حضور کے چہرے کی طرف آ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کے بوسے لے رہا ہے۔ فرماتی ہیں ارادہ اور تھا، منظر عجیب دیکھا کہ حجر اسود جو جنتی پتھر حضور کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل آیا۔ پھر فرماتی ہیں میں نے اپنی سواری کو دیکھا، اس نے کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے اپنے سر کو جھکا دیا۔ حضرت امام قسطلانی ان کی شرح کتاب کی کرتے ہوئے المواہب اللدنیہ، ان کی کتاب، اس کی شرح کرتے ہوئے امام زرقانی، آپ نے فرمایا کہ وہ سواری کیا کہتی ہے؟ فشکرت ربہا، وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی ہے، گویا کہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے کہ کیا بابرکت سعادتیں اور ساعتیں اللہ کے پاک نبی کے دم قدم کی بدولت نصیب ہوئیں۔ آپ فرماتی ہیں دوبارہ سواری کے اوپر حضور کو بٹھایا، میرے خاوند حارث کہنے لگے حلیمہ بچہ بڑا بابرکت ہے، مجھے بھی دیں، میں انہیں اٹھاؤں۔ فرماتی ہیں میں نے انہیں دیا، انہوں نے اٹھایا، حضور کے قدم ان کے پیٹ کے اوپر لگے، ان کے پیٹ میں درد تھا، قدمین شریفین مصطفیٰ کا صدقہ رب تعالیٰ نے ان کے درد کو دور فرما دیا۔ پھر فرماتی ہے میں چلی، میری سواری تیز دوڑی، جو پہلے چلتی نہ تھی، بڑی لاغر کمزور، وہ دوڑی آگے نکلی دیگر سواریوں سے۔ تو میری سہیلیاں کہنے لگیں، وہ دوست، وہ خواتین، وہ کہنے لگیں اے حلیمہ آپ نے اپنی سواری کو بدل دیا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو سوار بدلا۔ تو یہ تکرار، یہ ڈیبیٹس، یہ بحث و مباحثات چل رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرے اس جانور سواری کو زبان عطا فرمائی۔ وہ بول کے کہنے لگی وَيْحَكُنَّ يَا نِسَاءَ بَنِي سَعْدٍ، اے بنی سعد کی عورتوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اِنَّ لِي شَأْنًا ثُمَّ شَأْنًا، آج رب نے مجھے بڑی شانیں عطا فرمائی۔ هَذَا هُوَ النَّبِيُّ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخَيْرُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو میری پشت کے اوپر سوار ہیں یہ کوئی عام نہیں، یہ سارے انبیاء اور مرسلین کے سردار، سارے اگلوں اور پچھلوں کے تاجدار، یہ اللہ رب العزت کے حبیب محبوب بن کے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ فرماتی ہیں یہ فیصلہ ہو گیا، میں حضور کو لے کے اپنے گھر کے اندر آئی، رات کا وقت ہوا، حضور کو سلا دیا، اوپر بستر دے دیا، آپ آرام فرما ہیں۔ میں آدھی رات کے وقت اپنے گھر کے صحن کے اندر آئی، دیکھا میرے گھر کی زمین سے لے کے آسمان تک رب ذوالجلال نے نور کی بارشیں فرمائی ہیں۔ ساری رات اس نور پاک کے نظارے کرتی رہی۔ صبح میری وہ سہیلیاں میرے علاقے کی، قبیلے کی پھر آ گئی، کہنے لگی اے حلیمہ اب تو ساری رات آپ کے گھر میں لائٹنگ ہوتی ہے، بڑی فضول خرچ آپ ہو گئی ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نے کوئی بھی بتی، کوئی لائٹ اپنے گھر کے اندر روشن نہیں کی، رب تعالیٰ نے مجھے بیٹے ہی ایسے عطا کر دیے جن کے صدقے سے صرف ایک میرا گھر ہی نہیں، اللہ رب العزت نے زمانے کو روشن کر دیا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے۔ پھر فرماتی ہیں میں اپنے بچے کو اپنے جسم سے جدا نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایک دن میری بیٹی شیمہ، حضور کی رضائی بہن، دودھ شریک بہن، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کے چلی گئی۔ عرب کا تپتا ہوا میدان، گرم زمین، ہر کوئی بندہ جو وہاں کی واقفیت رکھتا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے، وہاں پہ جانے کے ذریعے، وہاں پہ کاروبار ہونے کی حیثیت سے، جس بندے کو پتہ ہے وہ جانتے ہیں، جنہیں نہیں پتہ رب تعالیٰ ان مقدس مقامات کی زیارتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔
کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میری بیٹی جب حضور کو لے کے چلی گئی تو میں نے پریشانی کے عالم میں کہ دیر بڑی ہو گئی میں بھی پیچھے چلی گئی، وہاں پہ جا کے دیکھا تپتا ہوا میدان، گرمی کی شدت۔ میں نے کہا اے شیمہ آپ اپنے بھائی کو لے کے اتنی گرمی میں، گرمی کی تمازت، سورج کی تپش، آپ اپنے بھائی کو لے کے یہاں پہ آ گئی۔ وہ کہنے لگی اے اماں جان ٹھیک ہے گرمی ہے ہم مانتے ہیں، لیکن عجب نظارہ میں نے دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں میرا بھائی چلتا ہے اللہ رب العزت ان کے بادلوں، ان کے سر کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ اے اماں جان اذا سارا سارت، جب میرے بھائی چلتے ہیں بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ، اور جب مصطفیٰ کریم رک جاتے ہیں اللہ رب العزت بادلوں کو بھی ان کے سر کے اوپر روک لیتا ہے۔ فرمایا یہ منظر میں نے دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری بکریوں کو کھلانے کے لیے لے جایا کرتے اور وہ چر کے سیر ہو کے آیا کرتی، جبکہ ہمارے گھر کے باہر دیگر خاندان والوں کی، قبیلے والوں کی بکریاں وہ بھوکی آ جایا کرتی، لیکن پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے جانوروں کو بھیجا کرتے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ان کی بکریاں بھی سیر ہو کے آیا کرتی۔ ایک دفعہ حضور کے دو بھائی، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی وجہ سے نہ جا سکے، آپ کے دو بھائی رضائی بھائی، دودھ شریک بھائی، وہ لے کے بکریوں کو چلے گئے۔ راستے میں شیروں نے دو بکریوں کو اٹھا لیا، وہ روتے ہوئے واپس آئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب پتہ چلا، ننھے قدم حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ایک سٹک کو لیا، ایک چھڑی کو پکڑا کہ میں شیروں سے بچے لے کے آتا ہوں۔ جب وہاں پہ گئے اللہ کے پاک نبی نے پوچھا کیا معاملہ ہے، میری ماں کے بچے بکریوں کے کیوں اٹھائے؟ عرض کرنے لگے جب رب نے زبان عطا فرمائی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک بہانہ تھا، ہم نے آپ کے قریب آنا تھا، یا نبی اللہ آپ کا دیدار اپنی آنکھوں کو کروانا تھا، یا نبی اللہ اپنی آنکھوں کو اللہ کے پاک نبی کا چہرہ دکھانا یہ مقصود تھا۔ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بکریوں کے بچے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارا شوق دیدار نصیب ہوا، ہماری ذاتوں کے لیے یہ کافی ہے۔ اب پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 4 برس کی ہوئی تو فرشتے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین کے اوپر لٹایا اور آپ کے سینہ پاک کو چاک کیا، آپ کے دل انور کو ایک تشت کھال بہت بڑے تھال کے اندر، بہت بڑے برتن کے اندر اسے رکھ دیا گیا، اس کے اندر زمزم سے اور دیگر مقدس پانیوں سے دھویا گیا اور دھو کے اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل انور کو جسم شریف کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ یہ معاملہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس ڈر سے کہ حضور میرے پاس امانت ہیں میں انہیں واپس چھوڑ آؤں، 5 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تقریباً 4 سال کا آخری حصہ یا 5ویں سال کا ابتدائی حصہ تھا، آپ واپس کرنے کے لیے آئیں۔ راستے کے اندر ایک کنویں کے اوپر ایک بڑھیا رو رہی تھیں، آپ نے پوچھا اے اماں کیا ہوا؟ بتانے لگیں کہ میرے ساتھ میرا ایک بچہ تھا، میں اسے دودھ پلانے کے اسے پانی پلانے لگی کہ اس کنویں کے اوپر گر گیا۔ اللہ کے پاک نبی آپ نے ارشاد فرمایا 5 سال کی عمر، ننھی زبان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا اے اماں جان آپ نے رونا نہیں، میں روتوں کو ہنسانے آیا ہوں، اس دنیا کو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے بسانے آیا ہوں، ہر وہ بندہ جس کا حق نہ ملتا تھا اسے حق دلانے آیا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی نے اشارہ کیا پانی کو، پانی نے بچہ ترا دیا۔ سب سے پہلی بات جو اس بچے نے کہی، اللہ کے پاک نبی کو آ کے سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک نبی آپ کی ذات پاک کے اوپر سلامتی ہو، رب تعالیٰ آپ کی ذات پاک کے اوپر سلامتی کی بارشیں فرمائے۔ آپ پھر فرماتی ہیں حضور کو چھوڑ کے آپ کے گھر شریف کے اندر میں واپس آ گئی۔ اللہ کے پاک نبی آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے حضور کو اٹھایا، آگے کعبہ شریف کے اندر طواف کروایا۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اس تذکرہ کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے دادا جان حضور کو لے کے آگے کعبہ شریف کے سامنے خود طواف کرنے لگے۔ عرب کے اندر لوگ کعبہ شریف کا بڑا تقدس بجا رکھتے تھے، خصوصاً یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عالی شان گھرانہ، حضور کے دادا جان، دیگر آپ کے آباء و اجداد، اوپر والی پشتوں میں آپ کے والد محترم، یہ سب کعبہ شریف کا ادب
کرتے تھے، مہمانوں کا خیال رکھتے، ان کے پانی کا کھانے کا انتظام کرتے۔ تو آپ نے طواف کرنا شروع کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھیلتے کھیلتے کعبہ شریف کے پردوں میں چھپ گئے۔ آپ کے دادا جان جب فارغ ہوئے، ادھر ادھر بڑا تلاش کیا، نہ ملے، واپس چلے گئے۔ اتفاق سے ابو جہل آیا، اور حسن اتفاق یہ کہ سرکار بھی بالکل سامنے، اس وقت جلوہ افروز۔ ابو جہل نے حضور کو بھتیجا سمجھ کے اٹھا لیا اور سواری کے اوپر بٹھایا، خود آگے بیٹھا، حضور کو پیچھے۔ سواری کو کہتا ہے چل، وہ نہیں چلتی، بار بار کہتا ہے امشی امشی امشی، چل چل، وہ نہیں چلتی۔ اب فرمایا حضرت امام فخر الدین رازی نے کہ جب وہ بار بار سواری نہ چلی، اب اس نے ایک سٹک کو لیا، چھڑی کو لیا، مارنے لگا، ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے چل چل، بڑا زور لگایا، سواری نہ چلی۔ رب تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی تو وہ جانور وہ بول کے کہنے لگا یا احمقو، اے بے وقوف، انت المقتدی وہو امام الانبیاء، تو ہے مقتدی اور وہ ہیں امام انبیاء، انہیں آگے بٹھا، خود پیچھے بیٹھ، پھر میں چلنا شروع کریں گی، تجھے ان کے رتبے کا نہیں پتا۔ رب تعالیٰ نے ہم جانوروں کو اور دنیا کے ذرے ذرے کو حضور کے بارے علم دے دیا، اور یہ بات کہاں پہ ثابت ہوئی؟ محدثین نے، سیرت نگاروں نے اپنی اپنی کتب سیر کے اندر لکھا کہ حضور کی امی جان آپ کے بستر کے اوپر جب حضور جلوہ افروز، تو آپ فرماتی ہیں فرشتے آ گئے اور کہنے لگے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے پاک نبی کو سیر کرواؤ، طوفوا محمدن الی جمیع الارضین والی السماوات السبع والی البحار والی الجبال، سارے پہاڑ، دریا، سمندر، ساتوں زمینیں، آسمان، حضور کو سیر کروا دو، لیعرفوا اسمہ وذاتہ وصفاتہ، تاکہ ہر بندے کو حضور کے نام، ذات اور صفات کے بارے پتہ چل جائے۔ کل کوئی بندہ حضور کا انکار نہ کرے کہ اللہ کے پاک نبی آئے لیکن ہمیں پتہ نہ چلا، ہمیں خبر نہ ہوئی۔ یہ تمام انوار و تجلیات جب بتائے گئے، دکھائے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آمد شریف کی برکت ہوئی کہ ہر طرح کا فیضان دنیا والوں کو نصیب ہوا۔ فرمایا اے بے وقوف، تجھے نہیں پتا کہ یہ امام الانبیاء والمرسلین اور تو ہے مقتدی، انہیں پیچھے بٹھا کہ مقتدی کا حق ہوتا ہے وہ پیچھے رہے، امام کو آگے کرے، اور یہ تو ہیں امام انبیاء جو نبیوں کے بھی امام ہیں، تو نے انہیں پیچھے بٹھا دیا، تجھے حیا نہیں آئی اور خود آگے بیٹھا۔ حضور کو آگے بٹھا، خود پیچھے بیٹھ، پھر میں چلنا شروع کروں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس فرماتے ہیں میں حضور کے جھولے کے پاس تھا، آپ اپنے جھولے کے اندر جلوہ افروز کہ آپ جدھر جدھر اشارہ کرتے آسمان پہ چاند ادھر ہی جھک جاتا، جدھر آپ کی انگلی حرکت کرتی آسمان کا چاند بھی جھک جاتا۔ میرے دل میں خیال آیا پوچھو معاملہ، پھر خیال آیا کہ جب اعلان نبوت فرمائیں گے پھر میں سوال کروں گا۔ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، میں نے کلمہ پڑھا، بات پوچھی یا نبی اللہ یہ معاملہ بچپن میں آپ کے جھولے کے اندر میں نے دیکھا، جدھر آپ اشارہ کرتے آسمان کا چاند جھک جاتا، یا نبی اللہ یہ کیا کنیکشن تھا؟ فرمایا میری والدہ مجھے پنگھوڑے میں جھولے میں ڈال کے چلی گئی، میرا رونے کو جی چاہتا تھا، آسمان کا چاند کھلونا بن کے لوریاں دے کے مجھے کھلاتا تھا۔ یا نبی اللہ آپ یہ کیسے سنتے تھے؟ اتنا دور کا کنیکشن کہ آپ زمین پہ وہ آسمان پہ اس کی لوری آپ کیسے سنتے تھے؟ فرمایا اچھا اچھا یہ چاند تو بڑا قریب ہے۔ جب یہ چاند رب کے عرش کو سجدہ کرتا تھا، جب اس کا ماتھا اللہ کے عرش کو لگتا تھا، اس کے ماتھا لگنے کی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سنتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ اے میرے چچا، جس وقت لوح محفوظ کے اوپر جہاں پہ بندوں کے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں اس کے اوپر جب قلم چلتی ہے، جب تمام چیزوں کو لکھا جاتا ہے، فرمایا اس قلم کے چلنے کی آواز بھی میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سن لیا کرتا تھا۔ یہ ہے ہمارے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ذات پاک کے اوپر کروڑوں تعداد کے اندر درود و سلام ہم وقت موجود ہوں کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کائنات کے اندر تشریف لائے، آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کے انوار و تجلیات برس رہے تھے اس وقت بھی، آج بھی اور قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک ہی کی جلوہ گری ہوگی۔ یہ ان ہی کا فیض ہے جو پوری دنیا کے اوپر تقسیم ہو رہا ہے، رب کے فضل سے، رب کی عطا سے، اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، آپ آگے بانٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہم سب کو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا
نور پاک اور آپ کا فیضان نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ فرمائے۔ رب تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کو عزت، شوکت، غلبہ اور استحکام کی دولت عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ مسلمانوں کو پسپائی سے نکال کے اوج کمال اور ترقیاں لا تعداد اور بے شمار نصیب فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔